بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله العظيم. محترم حضرات، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک مضمون جو چل رہا ہے کورونا کے زمانے میں یا لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو بہت سارے حالات اور جو بہت ساری نصیحتیں اور عبرتیں ہمارے سامنے آئیں، جو ہمیں سبق دے کر گئی اور جو باتیں ہمیں سکھا کر گئی ہے، ان تمام کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے. مقصد ذکر کرنے کا یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آئندہ کے لیے تبدیل کرنے کی کوشش کریں. تقریباً 5-6 جمعہ سے 20 ایسی باتیں میں نے ذکر کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان 20 پوائنٹ اور ان 20 باتوں کے بعد 21ویں بات جو یہ زمانہ ہمیں سکھا کر گیا ہے اور یہ زمانہ جو ہمیں سبق دے کر گیا ہے، وہ یہ ہے کہ نقاب یہ تحفظ کا ذریعہ ہے. نقاب، ماسک، یہ تحفظ کا، انسانی بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے. اسی طریقے سے دعا یہ ایک بہت مؤثر اینٹی بایوٹک ہے. اسی طریقے سے اختلاط یعنی لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول یہ ایک مصیبت ہے، اور وضو یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. 21ویں پوائنٹ میں یہ 4 باتیں ہم ذہن میں رکھیں اور اس کے خلاصے کو سمجھیے. نقاب یہ تحفظ کا ذریعہ ہے. قرآن مجید اور احادیث کے اندر کتنے ایسے موقع ہیں جس میں مسلمان مردوں سے اور مسلمان عورتوں سے خاص طور پر پردے کو، نقاب کو، چادر کے اوڑھنے کو، اپنے آپ کو چھپانے کو کئی ایسی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھک لے وے، اپنے چہرے کو چھپا لے وے. لیکن جب کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی اسلامک اسکالر اس کی تعلیم کی بات کرتا ہے، اس کے متعلق کوئی بات کرتا ہے، تو فوراً وہ لوگ جو اسلامی تعلیم سے دور ہیں، مسلمانوں میں، غیر مسلموں کی اور مسلمانوں کے علاوہ کی تو بات چھوڑ دیجئے، ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ پردہ عورتوں میں یہ کہاں سے لے آئے؟ پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل پردہ تو دل کا پردہ ہونا چاہیے. اصل پاک تو انسان کا دل پاک ہونا چاہیے. لیکن اس چھوٹے سے وائرس نے ہمیں نقاب کی اہمیت کو سمجھا دیا ہے. ایسی اہمیت سمجھائی ہے، بیماری سے بھی بچا رہا ہے اور پیسے ہمارے ضائع ہونے سے بھی بچا رہا ہے پیسے ضائع ہونے سے بھی، کہ کوئی چوراہا ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم بغیر ماسک کے گزر جاوے، ورنہ فوراً 1000 یا 500 روپے. تو اس نے یہ اہمیت سمجھائی ہے ہمارے سامنے کہ نقاب جو اسلامی تعلیمات میں سے ایک چیز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اصل پردہ دل کا ہونا چاہیے، اور جتنا تم عورتوں کو چھپا کر رکھو گے، پردوں میں رکھو گے، اتنی زیادہ اور زیادہ خواہشات دیکھنے کی تڑپ اور زیادہ بڑھے گی. ایک مرتبہ کھول دیا جاوے چہرے کو، نقاب کو ہٹا دیا جاوے، تو انسان کی دیکھنے کی ساری چیزیں جب ختم ہو جائے گی تو کوئی خواہشات، کوئی ہوس باقی ہی نہیں رہے گی. یہ پڑھے لکھوں کا سوال ہے،
اگر یہی بات ہے کہ اگر دیکھنے سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے اور آگے کے مرحلہ پھر کچھ شروع نہیں ہوتا ہے، تو شاید یورپ ممالک میں اور دنیا کے ایسے بہت سارے ممالک میں جہاں پردہ تو بہت دور کی بات، مکمل لباس بھی نہیں، نیم عریاں لباس کے اندر، ننگے لباس کے اندر عورتیں گھوم رہی ہے، وہاں پھر ریپ اور بلاತ್ಕಾರ کے معاملات نہیں آنے چاہیے تھے سامنے. جہاں جائزی طور پر لڑکا اور لڑکی کا ملنا، وہ ایک دوسرے سے تعلق بنانا چاہے تو بالکل درست ہے ان کے لیے، اس کے باوجود ان ممالک کے اندر ان چیزوں کی زنا کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیوزہم العالیہ حضرت نے اپنی کتاب حدیث کے اصلاحی جو مواعظ ہے، حدیث کے اصلاحی بیانات، اس میں بہت پیاری بات حضرت نے لکھی ہے. اصل انسان کی طبیعت جو ہے، انسان کی طبیعت انسان دھرانے والا نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ یہ انسان بہت حریص ہے، اور جملہ بھی بڑا ایک مشہور ہے عربی کا، الانسان حریص مما منع، کہ جس چیز سے انسان کو روکا جاوے وہ اس چیز کا بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بات اگر کسی سے ذکر کی جاوے کہ بھئی دیکھو وہاں جانا نہیں ہے، تو اس چیز کی تڑپ اور زیادہ پہ ایسا کیوں کہا کہ وہاں جانا نہیں ہے، ایسی تو کیا بات ہو گئی، تو اس کی اور زیادہ تڑپ پھر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کی چاہ، وہاں جانے کی چاہ. اسی طریقے سے ان ممالک کے اندر زنا بالرضا، یعنی ایک دوسرے لڑکا لڑکی خوشی کے ساتھ اگر زنا کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. اس چیز کا مزہ ان لوگوں نے چکھ لیا ہے. اب وہ اس سے آگے بڑھ کر کہ زنا بالجبر کے اندر، زبردستی کرنے کے اندر کیا مزہ آتا ہے، اس چیز کی لت کے اندر، اس چیز کی عادت کے اندر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کئی ایسے معاملات دن بدن وہاں سامنے آ رہے ہیں. معلوم ہے اس سے یہ بات، شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ آسمانی چیز ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ تھوڑے دن کے اندر بدل جاوے. جب اس کے مطابق حالات ٹھیک نہیں بیٹھے تو پھر چلو اس میں چینج، یہ انسانی لا اور انسانی قانون نہیں ہے کہ جس میں تبدیلی آ جاوے سالوں کے گزرنے کے بعد، وقت کے گزرنے کے بعد، حالات کے نہیں، یہ تو قانون اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے یہ تو قانون ہے. اس لیے اس میں چاہے زمانے گزر جاوے، اس میں چاہے صدیاں گزرنے جاوے، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے، وہ اس کی صحیح معنی میں حکمتیں نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ کیوں ایسا کہا، اس کی حکمتیں کیا ہے. بس ہم اس چیز کے مکلف ہیں، ہم کر لیوے، جب کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی حکمتیں ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گی. تو الغرض عزیز بزرگوں، اس وائرس نے سمجھا دیا. دنیا نہیں سمجھ رہی تھی، وہ لوگ جو دنیا کے اندر پردے کو بین کیے ہوئے تھے، وہ لوگ جو نقاب اور عورتوں کے حجاب کے اندر رہنے کو بین کیے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی اب حجاب اوڑھ لیا ہے، ان لوگوں نے بھی اب ماسک لگا دیا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پردے میں کر لیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کو سمجھائی جا رہی یہ بات کہ جب انسان اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اللہ کے حکم کو مان کر، اللہ کے حکم کو سمجھ کر، تو انشاءاللہ اس میں انسان کا فائدہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے، کھلی ہوئی چیز پر مکھی ہے یا دوسری چیزیں بہت جلد بیٹھتی ہے. نقاب میں، ریپر کے اندر، بند چیز کے اندر اتنی چیزیں اس پر جھپٹتی نہیں ہے، پڑتی نہیں ہے. تو الغرض سب سے پہلی بات کہ نقاب یہ تحفظ کا ذریعہ ہے، انسانی بچاؤ کا ذریعہ ہے. اسی میں دوسری بات، وضو جو ہے وہ ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. جیسے اس زمانے میں بار بار ایک بات، ہاتھ دھو بار بار، لیکن پھر کچھ زمانے بعد آئی کہ اب سینیٹائزر سے ہاتھ پھٹنے لگ رہے، سینیٹائزر کے اندر دوسری چیزیں آنے لگ رہی ہے، سینیٹائزر کی وجہ سے کہیں آگ لگ رہی ہے، سینیٹائزر کی وجہ سے کہیں یہ ہو رہا ہے، صابن سے ہاتھ دھونے کی وجہ سے ہاتھ سفید ہو جا رہے. اسلام نے اتنا بہترین سینیٹائزر 1400 سال پہلے دیا ہے کہ انسان دن میں 5 مرتبہ اس کو کر لیتا ہے تو پورا جسم اس کا سینیٹائز ہو جاتا ہے. وضو کہ جس کو مکمل سنت کے اہتمام کے ساتھ کیا جاوے، کہ جس میں ناک بھی بالکل صاف ہو گئی ہے، منہ کے کیٹانو بھی پورے مر جاتے ہیں، چہرے کے کیٹانو بھی پورے صاف ہو جاتے ہیں، پورے بدن کے جو نظر آنے والے اعضاء سارے کے سارے دھل جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا جسم پورا کے پورا
سینیٹائز ہو گیا ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. ہم ذرا ان کی حکمتوں پر غور کریں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح اٹھو تو وضو کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو. اور فرمایا این باتت یدو، پتہ نہیں یہ ہاتھ نے رات کہاں گزاری تھی، یعنی ہاتھ کہاں کہاں چلا گیا ہوگا رات کے اندر، نیند کے اندر کھجالنے میں، کہیں اور چیز کے اندر ہاتھ لگانے میں انسان کہیں چلا گیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو دھو لے. تو یہ ہاتھ دھونے کی تعلیم ابھی کی نہیں ہے، یہ تو تبھی کی ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. تو الغرض اس زمانے نے اور زیادہ وضو کو ہمارے لیے مؤثر بنا دیا ہے، وضو کو اور زیادہ ہمارے سمجھا دیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہے، اتنی عمدہ ہے کہ انسان صرف انہی چیزوں پر، بھئی 5 مرتبہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کتنی بہترین مثال سے سمجھائی ہے. فضائل اعمال کی پہلی ہی حدیث ہے، غالباً نماز کے باب کی پہلی حدیث ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر تمہارے دروازے پر 5 نہریں جاری ہو، روزانہ اس میں غسل کرو تو تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کہا نہیں رہے گا. 5 مرتبہ اگر دھوئے روزانہ تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے 5 نمازوں کا حال ہے، وہ بھی گناہوں کو. تو نماز کے سمجھانے کے ساتھ ساتھ میں جب نماز کے لیے انسان آئے گا تو وضو بھی ظاہر سی باتیں کرے گا، اپنے جسم کو بھی دھوئے گا، اپنے ہاتھ پیر چہرہ جو نظر آ رہا ہے اس کو بھی دھوئے گا. جب اس کو دھوئے گا تو اس کی وجہ سے جتنے بھی کیٹانو لگ سکتے تھے، اس لیے بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ ظاہری گندگی تو گرتی ہے، ظاہری گندگی گرنے کے ساتھ ساتھ اندر کی جو ناپاکی اور گندگی ہے وہ بھی وضو کے اندر گر جاتی ہے. اس لیے بعض صاحب کشف جو حضرات تھے وہ جب انسان کوئی وضو کرتا تھا تو ان کو کون سے گناہ ان کے وضو کے اندر جھڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، وہ ان کو نظر آ جایا کرتے کہ یہ بدنظری کر کے آیا. اب وضو کرنے کی وجہ سے جب پاکیزگی اختیار کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے نماز کے لیے، تو اب وہ گناہ بھی وضو کے اندر جا رہا ہے. تو وضو اتنا بہترین پاکیزگی کا ذریعہ ہے، جہاں جسم ہمارا صاف اور پاک کر دیتا ہے وہیں پر ہمارا اندر بھی یہ پاک اور صاف کر دیتا ہے. یہ اسلامی تعلیمات. تو الغرض وضو یہ بہترین پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تیسری چیز اسی بات میں، دعا سب سے بہترین اینٹی بایوٹک ہے. اس زمانے کے الگ الگ دوائیں سب نے استعمال کی اور کرنی بھی چاہیے. اسلامی تعلیمات ہے. توکل اپنی جگہ پر، توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسباب، دوائی، علاج، ڈاکٹر سے صلاح مشورہ، ان تمام چیزیں، یہ توکل کا ہرگز مطلب نہیں ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں استعمال کرو جو اسباب کے دائرے میں آتی ہے، لیکن پھر بھروسہ ان سبب اور اسباب پر نہیں کرنا، پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے کہ اللہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، میں نے سبب کے طور پر اختیار کی، لیکن اس میں اثر حقیقی جو پیدا ہوگا وہ آپ کے ڈالنے سے ہوگا. لیکن ان تمام اینٹی بایوٹک کے اندر، ان تمام دواؤں کے اندر سب سے بہترین جو دوا، سب سے بہترین جو علاج ہے وہ دعا ہے. اور صرف مسلمان ہی نہیں کہہ رہے تھے اس زمانے میں، دنیا کے بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا یا اسی طریقے سے ملک کے وزیر اعظم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان تمام نے بھی سب سے دعاؤں کی درخواست کی. جیسے میں نے 2-4 جمعہ پہلے ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ امریکہ نے تو ایک دن 23 مارچ غالباً اس کو طے ظاہر کیا تھا کہ آج کا دن صرف مالک سے مانگنے کا دن ہے. رمضان جیسے ہی شروع ہوا تو ملک کے وزیر اعظم بھی مسلمانوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ دعا کرے اللہ اس وبا کو ختم فرمائے. تو سب سے بہترین اینٹی بایوٹک جو ہمیں دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے وہ دعا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی خطبے میں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور ایک جگہ فرمایا ادعونی، اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت اہتمام سے مانگنے کا یہ اہتمام کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دعا کے قبول ہونے کی بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میری دعا قبول، جیسے ہمیں جب ہاتھ اٹھائے تو بس جو مسئلے اللہ کے سامنے رکھے بس وہ سب سولو ہو جانے چاہیے، جیسے ہماری یہ عادت ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں جب اللہ سے دعا مانگتا تھا تو میں اس کی فکر میں نہیں رہتا کہ وہ دعا قبول ہو،
بس میں اللہ سے یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے دعا کی توفیق مل جاوے، دعا کے لیے وقت مل جاوے، دعا کے لیے ٹائم مل جاوے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا جب دعا کی توفیق انسان کو مل جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے قبولیت بھی مل جاتی ہے، وہ دعا پھر قبول بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعونی، اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو، یعنی تمہیں مل گئی توفیق، تو آگے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھوں گا تمہارے مسائل پر غور کروں گا، فوراً قبولیت کی بات، استجب لکم، جب تمہیں توفیق مل گئی دعا مانگنے کی تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، استجب لکم، اللہ نے یہ فرمایا۔ تو ہمارے لیے تو بہترین حدیث میں حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہ تو عبادت ہی ہے، دعا یہ تو ایک عبادت ہی ہے ایک طریقے کی۔ اس لیے اللہ سے مانگنے کا اہتمام، آج کل یہ چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سے جو مانگنے کی جو وقت ہے طے کرنا کہ اللہ سے مانگے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مانگنے کا ہم اہتمام کریں، یہ چیز ہماری زندگیوں میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس چیز پر اللہ والے سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا۔ ظاہر سی بات ہے یہ وبا کوئی اللہ سے چھپی ہوئی تھی، یہ بیماری یا جو بھی حالات ہے دنیا کے کوئی اللہ سے چھپے ہوئے ہیں؟ تمام کے تمام ساری دنیا کی چیزیں اللہ کے سامنے ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا در پکڑ لیا ہے انسان نے تو اللہ حالات کو ٹھیک کر ہی دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اس میں کچھ آگے پیچھے ہوا معاملہ تو اس دعا کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کریں گے، اس کی آخرت کو سب سے بہترین کر دیں گے۔ اس لیے آپ انبیاء کے حالات اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کبھی حالات آئے انبیاء کرام کر، بلکہ حالات کے علاوہ بھی امی عائشہ فرماتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی گھنٹوں تک دعائیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا تعلق ہے اللہ سے مانگنے کا کہ جس کے اندر جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو وہ بہت بڑی عدالت کی طرف رجوع ہو گیا ہے، بہت بڑی چیز کی طرف وہ انسان نے اپنی توجہ کر لی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اور بار بار کوشش کرتا ہے، بار بار مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں ہے اور وہاں کے بدماشوں نے گنڈوں نے جب مارا ہے، کتنی زبردست دعا کی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت آپ سے کرتا ہوں، وقلت حیلتی، میرے پاس اسباب بہت تھوڑے ہیں، وہوانی علی الناس، اور ان لوگوں نے جو مجھے بے عزت کر دیا ہے اور مجھے جو ذلیل کر رہے، اس چیز کی شکایت میں آپ سے کر رہا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی۔ اے ارحم الراحمین، اے پروردگار، اے مالک، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے یہ حالات کی کوئی فکر نہیں ہے، کہ جو بھی حالات آئے۔ اور وہ وقت کے حالات مکہ والوں سے ایک نا امید ہو گئے تھے کہ ان لوگوں نے سننا سمجھنا دین کی دعوت کو قبول کرنا بند کر دیا ہے، تو اب طائف کا رخ کرے کہ وہاں کے لوگ سمجھیں، اور یہ لوگ سمجھ گئے تو یہاں کی مدد پھر مکہ کی طرف ملے گی۔ لیکن وہ تو ان سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تھے، وہ حضور کے منہ کے اوپر یعنی آپ کے سامنے آپ کو تانا دیتے تھے۔ دل دکھانے والی بات، زبان سے تو تکلیف دی لیکن ساتھ سے ہاتھوں سے بھی تکلیف دینے کے لیے گنڈوں کو لگا دیا۔ وہ جو دعا کی اتنی زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے بعد کے لوگوں کو بہت زبردست ہدایت دی طائف والوں کو۔ تو سب سے بہترین چیز جو ہمیں دی گئی ہے وہ دعا۔ دیکھیے کبھی مانگ کر دیکھیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھیں اللہ کیا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ بعض تقدیر کے جو معاملات ہوتے ہیں انسان کی نیکی اور دعاؤں پر رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کرنے کی وجہ سے اس معاملات کو، وہ چیز جو اس پر آنے والی تھی اس دعا کرنے کی برکت سے اللہ اس کے لیے ٹال دیتے ہیں۔ وہ مشہور سا واقعہ حدیث میں بخاری کے اندر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان کیا، غار میں چھپ گئے، تین نے اپنا نیک عمل اللہ کو بتایا
اور اللہ سے دعا کی. وہ پتھر جو غار کے آگے بند کر دیا تھا آہستہ، یعنی کچھ ہے ہی نہیں اسباب، کوئی ہے ہی نہیں، اب چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے کہ کیسے یہ پتھر کو ہٹائے. اتنی بڑی چٹان، ہم تین کے بس کا تو کام نہیں ہے. کہا آخری حل بس رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لگ جاؤ. جب لگے تو اللہ نے کس طریقے سے ان کے معاملات کو آسان کیا ہے. تو سب سے بہترین مؤثر اینٹی بایوٹک جو ہے وہ دعا ہے. تو یہ حالات ہی پر نہیں بلکہ ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھیے، ہر موقع پر اللہ سے اپنا تعلق، چاہے خوشی ہو، غم ہو، حالات ہو، پریشانی ہو، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع. ورنہ عادت ہماری یہ ہے سارے مسائل دنیا میں جہاں جہاں حل ہو سکتے وہ کروا لیتے، پھر اخیر میں اللہ کی طرف رجوع کرتے. صحابہ کی عادت یہ تھی، صحابہ کی زندگی میں سب سے پہلے مسجد، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع، اس کے بعد کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے نکلتے تھے. تو وہ کام اللہ کی طرف رجوع کرنے کی برکت سے اللہ آسان بھی کر دیتے تھے. تو الغرض دعا یہ سب سے بہترین مؤثر اینٹی بایوٹک ہے. اور اسی پوائنٹ کی آخری بات یہ ہے، اختلاط، میل جول، یہ مصیبت ہے. علماء تو کہہ ہی رہے تھے پہلے سے، لیکن اس وائرس نے بھی سمجھا دیا کہ اختلاط، بھائی دور، سوشل ڈسٹینس، فاصلہ رکھو، قریب مت آؤ، ملاقات مت کرو، مسافہ مت کرو، معانقہ مت کرو، یہ چیز مت کرو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اختلاط ابھی مصیبت ہے، قریب میں رہنا ابھی مصیبت ہے. علماء پہلے سے کہہ رہے تھے. کسی اللہ والے نے بہت پیاری بات کہی، جس کی زندگی میں 4 باتیں آ گئی: قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام. یہ 4 باتیں آ گئی. کھانا کم، سونا کم، باتیں کم، لوگوں سے میل جول کم. اس کو یوں سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیک توفیق بہت زیادہ مل جائے گی اور وہ اللہ کے ولیوں میں شمار ہو جائے گا. کھانا کم، پیٹ ہلکا رہے گا، عبادت کی توفیق. سونا کم، اسی طریقے سے بات چیت بولنا کم، اور لوگوں سے ملنا جلنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نہیں آئی تھی، اور وحی آنے سے پہلے امی عائشہ کیا فرماتی ہے حدیث میں؟ حبب الیہ الخلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی، خلوت، اکیلا رہنا بہت زیادہ پسند ہو گیا تھا. کان یتعبد فی غار حرا، کئی دنوں تک آپ غار حرا کے اندر چلے جاتے تھے اور عبادت کے اندر، تنہائی کے اندر آپ رہتے تھے. اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 2 چیزیں بڑی پسند ہے: بیت عالی بیت خالی و سند عالی. ایک عالی سند مل جاوے، یعنی حدیث کی کوئی سند مجھے اونچی مل جاوے. جیسے حدیث کی سند اونچی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 یا 16 واسطوں سے، مثال کے طور پر، اور ایک حدیث 14 واسطوں سے مل جاوے کہ ان میں واسطے کم ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بیان کیا، صحابی نے تابعین، تابعین نے تبع تابعین، ان کے بعد محدثین، اور ان کے بعد جو لوگ آئے، اور وہ 14 واسطوں سے ہم تک پہنچ گئی. اور ایک ہے جو گھومتے گھومتے 16 یا 15 واسطوں سے پہنچی. تو 14 واسطوں والی یعنی وہ حضور سے قریب مل گئی ہے، نزدیک مل گئی ہے. اور جتنی قریب اور نزدیک مل جاوے سند، وہ بہت اونچی ہوتی ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں نورانیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر تھے، اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے وہ علاج جہاں کرتے تھے کلینک میں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ ایک عورت آئی علاج کروانے کے لیے، اور وہ آ کر پردے میں تھی، اپنے پردے کو ہٹایا اور کہنے لگی بہت دنوں سے تنہائی کا انتظار کر رہی تھی. حضرت فوراً باہر نکل گئے اپنے کلینک سے. یہ بات آئی گئی چلی گئی. بڑھاپے کا زمانہ آیا. بیٹھے بیٹھے ایک دن خیال آیا کہ وہ جوانی کے دن تھے، جوانی کا زمانہ تھا، اور وہ اس وقت وہ عورت آئی تھی، اور اس وقت جس چیز کی وہ تمنا کر رہی تھی اگر وہ پوری کر دیتا، بعد میں توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتے. بس اتنا سوچنا تھا کہ رونا چالو ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ جوانی تھی جب ساری چیزیں تھی، یعنی انسان میں طاقت تھی، خوبصورتی، سب چیزیں تھی. اس وقت یہ خیال نہیں آیا، اب تو بڑھاپا ہو گیا ہے، اب یہ خیال آ رہا ہے. تو بہت رونے لگے، روتے روتے آنکھ لگ گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ وہ آپ کا جو جوانی کا زمانہ تھا وہ مجھ سے بہت قریب زمانہ تھا. ظاہر سی بات ہے جوانی کا زمانہ یعنی حضور سے کتنا قریب ہوا، اور بڑھاپے کا زمانہ آیا یعنی حضور سے 20-30 سال دوری کا زمانہ ہو گیا.
اور قریب والے زمانے میں نورانیت، برکتیں، یہ تمام چیزیں زیادہ ہوتی ہے. جیسے جیسے دوریاں بڑھتی ہے، برکتیں ختم، نورانیت ختم، ماحول جو ہوتا ہے نورانیت والا وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ جوانی کے زمانے کی اثرات تھے، یہ بڑھاپے کے زمانے کی وجہ سے. تو الغرض سند کے اندر بھی یہی ہے کہ جتنی اچھی نزدیک والی ملے گی، قریب والی ملے گی، وہ فضیل. اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں وہ بیت خالی، کہ ایک خالی گھر مل جائے جس میں اللہ کی عبادت کرو. اس لیے دیکھیے اللہ والے جو آپ تھانہ بھون چلے جائے، رائے پور چلے جائے، باقاعدہ اللہ والوں کے کمرے الگ کہ جہاں وہ بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف لو لگانا. لیکن اس زمانے کے اندر یہ بات بھی ذہن رکھے، اختلاط یہ مصیبت ہے اور تنہائی اللہ کو پسند ہے. لیکن اس زمانے کے اندر اگر تنہائی میں رہنے کی وجہ سے گناہ بڑھ رہے ہیں تو پھر تنہائی کو چھوڑ دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر بہت پیاری تحریر آئی تھی کچھ دنوں پہلے کہ ایک شخص جس کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، نماز کا پابند، ساری چیزوں کے ساتھ، لیکن اس زمانے میں تنہائی دور کرنے والا سب سے بہترین ساتھی موبائل، اس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. تو اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کیسے کیا؟ وہ اکیلے کمرے میں رہتا تھا تو اس نے ہال میں آ کر ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ سونا شروع کر دیا کہ جب تنہائی ملے گی تو شیطان تمام چیزیں ڈالے گا، لیکن تنہائی اختیاری نہیں کرنی ہے، سب کے ساتھ ہال میں سونا ہے، سب کے ساتھ گروپ میں رہنا ہے. یعنی گناہ اگر تنہائی میں بڑھ رہے ہیں تو پھر چاہیے یہ کہ اختلاط لوگوں کے ساتھ، یعنی گھر والوں کے ساتھ. اختلاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر سڑکوں پر آئے، روڈوں پر آئے اور چوراہوں کو آباد کرے، دوستوں کی محفلیں آباد کرے، یہ نہیں ہے. اختلاط کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ رہے، جہاں ایسی صحبت اختیار کرے جس سے ہم گناہ سے بچنے والے بنے. تو الغرض یہ بات میں نے ذکر کی، اختلاط ملنا یہ مصیبت ہے، اس نے سمجھایا. لیکن یہ تو شریعت پہلے ہی سے کہہ رہی ہے کہ جتنا زیادہ میل جول ہوگا، جتنا زیادہ، دیکھیے کیا ہوتا ہے بھائی، دوستوں سے ملے، ملاقات کرے، بیٹھے، اختلاط ہوا تو اس پوری بیٹھک کا اور ان پوری باتوں کا خلاصہ کسی کی غیبت، کسی کو ستانا، کسی پر نشان، کسی پر تہمت لگانا، یہی ساری کے ساری چیزیں بیٹھک کا اور سارے دوستوں کا خلاصہ ہوتا ہے. تو یہ اختلاط مصیبت ہے، اس لیے اللہ والوں نے پہلے سے فرمایا. تو الغرض اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.